حسن ایک یتیم لڑکا تھا جو اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کے والد ایک مزدور پیشہ تھے جو 2 سال پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کی ماں لوگوں کے گھروں کے کام کرنے لگی۔ اس طرح وہ اپنا اور اپنے بیٹے کا پیٹ پالنے لگی۔ اس نے حسن کی تعلیم کا بھی سلسلہ جاری رکھا۔ حسن فجر کی اذان ہوتے ہی اپنی ماں کے ساتھ اٹھ جاتا ہے اور مسجد جا کر نماز ادا کرتا۔ مسجد جاتے ہوئے وہ روزانہ ایک لڑکے کو کوڑے دان میں سے ردی کاغذ، پلاسٹک کی بوتلیں، خالی ڈبے وغیرہ چنتے ہوئے دیکھتا۔ ایک صبح حسن نے لڑکے سے پوچھا، تم ردی اور کچرا وغیرہ اکٹھا کر کے کیا کرتے ہو؟ لڑکے نے بتایا، یہ میں کباڑ میں بیچ دیتا ہوں۔ وہ مجھے ان ردی اور دوسری چیزوں کے 100-200 روپے دے دیتا ہے۔ حسن کے دماغ میں اچانک یہ بات آئی کہ اگر وہ بھی یہی کام کرے تو اس سے بھی روزانہ اتنے پیسے مل سکتے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے اس کام کا ذکر کیا تو انہوں نے منع کر دیا۔ وہ روزانہ اپنی ماں کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتا کہ وہ اسے کام کرنے کی اجازت دے دیں۔ آخر ماں نے اسے اجازت دے دی، مگر اس شرط پر کہ اس کی پڑھائی کا نقصان نہ ہونے پائے۔ اب یہ اس کا معمول بن چکا تھا کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر اپنے علاقے کے کوڑے دانوں سے ردی، کاغذ، خالی ڈبے، پلاسٹک کی بوتلیں اور دوسری چیزیں اکٹھا کرتا اور گھر آ کر رکھ دیتا۔ پھر ناشتہ کر کے اسکول چلا جاتا اور شام میں کباڑ کی دکان پر دے آتا۔ اسی طرح اس کا کام چلتا رہا۔ ایک دن حسن معمول کے مطابق صبح سویرے کام کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ حسن کوڑے دان میں سے ردی وغیرہ اٹھانے میں مصروف تھا۔ گھر آ کر اس نے ڈبہ ایک طرف رکھ دیا۔ شام کو جب وہ جمع شدہ ردی اور دوسری چیزیں چھانٹ رہا تھا تو اس کی نظر ایک چھوٹے سے ڈبے پر پڑی۔ اس نے جب وہ ڈبہ کھولا تو اسے سونے کے کنگن نظر آئے۔ اس نے وہ کنگن فوراً اپنی ماں کو دکھائے اور بتایا کہ مجھے کوڑے میں سے ایک ڈبہ ملا جس میں سے یہ کنگن نکلے ہیں۔ اب بتائیں میں ان کا کیا کروں؟ بیٹا، یہ کسی کی امانت ہے۔ شاید کسی نے غلطی سے گھر کے کوڑے کے ساتھ اسے بھی پھینک دیا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ مسجد کی امام صاحب کو یہ تمام باتیں بتا دو، وہ ضرور کوئی صحیح مشورہ دیں گے۔ حسن امام صاحب کے پاس پہنچا اور تمام واقعہ سنا دیا۔ امام صاحب نے حسن سے کہا کہ کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ کل جمعہ ہے، جب تم جمعہ پڑھنے آؤ تو احتیاط سے وہ ڈبہ مجھے دے دینا۔ حسن نے ایسا ہی کیا۔ امام صاحب نے ڈبہ اپنے پاس رکھ لیا اور نماز سے پہلے یہ اعلان کیا کہ حسن نامی ایک لڑکے کو محلے کے کوڑے دان سے ایک ڈبہ ملا ہے جو اس نے امانت کے طور پر میرے پاس رکھوا دیا ہے۔ جن صاحب کا یہ ڈبہ ہے وہ نماز کے بعد نشانیاں بتا کر مجھ سے لے جائے۔ نماز کے بعد ایک صاحب نے امام سے کہا کہ یہ میرا ڈبہ ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ اس ڈبے میں کیا ہے۔ امام صاحب کے پوچھنے پر اسے صاحب نے بتایا، اس میں سونے کے کنگن ہیں۔ پرسوں شام میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک شادی کی تقریب میں گیا تھا۔ واپسی پر رات زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے تھکاوٹ اور نیند کی وجہ سے میری بیٹی نے زیور کا ڈبہ میز پر رکھ دیا اور سو گئی، اور شاید کسی کا ہاتھ لگنے کی وجہ سے ڈبہ میز کے نیچے رکھے ہوئے کوڑے دان میں گر گیا، اور میں صبح کوڑا اٹھا کر محلے کے کوڑے دان میں پھینک آیا۔ شام کو دفتر سے واپس گھر آیا تو معلوم ہوا وہ ڈبہ جس میں کنگن تھے مل نہیں رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ حسن کی ایمانداری کی وجہ سے کنگن ابھی تک محفوظ ہے۔ امام صاحب جب پوری طرح مطمئن ہو گئے تو چند نمازیوں کی موجودگی میں کنگن ان صاحب کے حوالے کر دیے۔ انہوں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا اور حسن کو انعام دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ حسن کی اس بات کی خبر جب اس کے اسکول تک پہنچی تو ہیڈ ماسٹر اور اساتذہ بہت خوش ہوئے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے اس کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر دیا ہے اور کہا کہ اس کے تمام اخراجات اسکول فنڈ سے ادا کیے جائیں گے۔ حسن نے یہ خوشخبری اپنی ماں کو سنائی تو بہت خوش ہوئی۔ امانت کی حفاظت کرنا اور اس کو صحیح وقت پر اس کے مالک کو واپس کرنا اسلامی اخلاقیات کی بنیادوں میں سے ایک ہے۔ امانت داری کی پابندی کرنے سے انسان دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کرتا ہے۔